الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بیٹے بیٹے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اپنا ثواب بڑھانے کے لیے آئیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں. حدیث پاک میں نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ایک اور روایت میں نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. کپڑے، بدن، داڑھی، سر کے بال سہلانے، دریوں سے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا. مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقائی دورہ بنانے کی دعوت، مدرسۃ المدینہ، دار المدینہ، جامعۃ المدینہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا. فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے بچوں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جواب دینے کے دوران اور ویسے بھی بیٹھے بیٹھے بھی حتی الامکان نگاہیں نیچے رکھوں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی جو میرے پاس نیکیاں ہیں ان پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، بزرگان دین، کل مومنات و مومنین، کل مسلمات و مسلمین، شہیدان و اسیران کربلا، زخمی کربلا، تمام اہل بیت اطہار، تمام سادات کرام، امام اعظم، غوث اعظم، اعلیٰ حضرت قطب مدینہ، امام غزالی، صدر الشریعہ، صدر الافاضل، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. 1433 سنہ ہجری کے ربیع النور کی چوتھی شب ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جشن ولادت کی دھومیں مچی ہیں. چاند رات سے مسلسل مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. مرحبا مرحبا، آپ سب کو جشن ولادت مبارک ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں دعوت اسلامی مدنی چینل اور امیر اہل سنت کے توسط سے آپ کے مدنی چینل سے اس کے دیکھنے والوں کو سب سے پہلے میں سلام پیش کرتا ہوں اور ربیع الاول کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرا مشاہدہ ہے کہ ماشاءاللہ دین کے لیے اور دین کے صحیح تاثر کو دنیا جہاں میں پھیلانے کے لیے
جو دعوت اسلامی کا یہ مشن ہے اور جو جس طرح یہ کام کر رہے ہیں پوری دنیا میں، اس سے نہ صرف یہ کہ دین کا صحیح تاثر، دین میں جو ایک سافٹنس ہے اور جو غلط تاثرات دنیا جہاں میں اسلام کے حوالے سے پیدا ہوئے ہیں ان کو بھی دور کرنے میں مددگار ثابت ہو رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو امیج ہے اور پاکستان کا جو تاثر دنیا جہاں میں جو غلط تاثر ہے اس کو بھی مذہب کے ذریعے اور اپنی تعلیمات کے ذریعے اور ٹیکنالوجی کے ذریعے جس طرح سے دعوت اسلامی اس کو پرچار کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بہت خوش آئند قدم ہے، اور اللہ تعالیٰ ماہ ربیع الاول کی رحمتوں میں ہمیں مزید اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مبارک مہینے کی برکت سے تمام مسلمانوں پر جو ساری دنیا میں ہے رحمت اپنی نازل فرمائے، اور پاکستان کو استحکام اور ترقی عطا فرمائے، اور پاکستان میں امن و امان اور استحکام کا بول بالا ہو۔ دعوت اسلامی نے مدنی چینل کے تحت الیکٹرانک میڈیا میں آ کے ساری دنیا کے لوگوں میں نیکی کی دعوت کا وہ کام کیا ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ مدنی چینل کے تحت لاکھوں مسلمانوں میں قرآن و سنت کی دعوت عام ہو رہی ہے، اور گھر میں خواتین اور بچے یہ چینل بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے امیر حضرت علامہ الیاس قادری صاحب کے تقویٰ پرہیزگاری نے بے عملوں کو باعمل بنا دیا ہے، اور نوجوان جو بے راہ روی کا شکار تھے اب وہ مدنی قافلوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ اس وقت جو ملکی صورتحال چل رہی ہے اس میں دہشت گردی کے خطرات بھی لاحق رہتے ہیں، اور ہمیں جو ہے صحافیوں کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے بر وقت جائے وقوع پر پہنچنا پڑتا ہے، تو ہمیں اپنی جان کی حفاظت کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس سے ہماری جان محفوظ رہے اور اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کر سکیں۔ مطلقاً دشمن سے بچنے کا وظیفہ یہ ہے کہ سورہ قریش پڑھ لیں، لیلاف قریشن سورت ہے نا، یہ پڑھ لیں۔ یہ آخری پارے میں بہت مختصر سی ہے، اس کو یاد کر لیجئے، یہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ دعا پڑھ لیجئے جو اپنے شجر قادریہ میں ہے، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، صبح و شام 3 مرتبہ، اول آخر درود شریف۔ تو یہ صبح کی تعریف یہ ہے کہ آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح، اور دوپہر ڈھلے سے یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے سے سورج ڈوبنے تک شام کہلاتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں سمجھتا ہوں کہ مدنی چینل والوں نے جس طرح محنت کر کے اور ایک مذہبی چینل کو پاکستان میں انٹروڈیوس کرایا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور میں جناب سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس سے بہت ساری چیزیں جو ہیں، کیونکہ مدنی چینل پہ جو زبان استعمال ہوتی ہے وہ بہت آسان زبان ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اسے لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور اسے سمجھتے بھی ہیں۔ تو میں جناب مولانا الیاس قادری صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کی ٹیم کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے، جبکہ آج کل بہت سارے ایسے چینل چل رہے ہیں جہاں پر کچھ ناپسندیدہ پروگرام بھی ہوتے ہیں۔ وہاں ایک مذہبی پروگرام ہے جس سے لوگ مذہب کی بات سیکھتے ہیں، سنتوں پہ عمل کرنا سیکھتے ہیں، سنتوں کو سمجھتے ہیں، تو یہ اس دین کی اور اس ملک بھی کی بہت بڑی خدمت ہے۔ ماشاءاللہ کتنے اچھے جذبات کا اظہار کیا انہوں نے۔ آپ بھی آ جاؤ مدنی ماحول میں رنگ جاؤ، مبلغ بن جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا وبرکاتہ۔ نام میاں طارق ہے، میں ٹی وی اینکر ہوں، صحافی ہوں۔ سوال میرا یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم سیرت النبی منانے کے لیے یا سیرت النبی کے اجتماعات کرتے ہیں یا نعتیں پڑھتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اگر یہ سارا سلسلہ ہمارے ہاں پورا سال ہم اپنا لیں
اور سیرت النبی منانے کی بجائے اگر سیرت النبی اپنا لیں اور سیرت النبی پہ عمل کر لیں تو کیا وہ زیادہ افضل نہیں ہوگی؟ مدنی چینل ایک بہترین کاوش ہے جو کہ آج کے اس دور میں کم از کم یہ ہے کہ دین کی طرف لوگوں کو لے کے آ رہا ہے، دین کی تبلیغ کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ کام بہت اچھا ہے اور اس کو جاری و ساری رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے اور سب لوگوں کو بامراد کرے۔ ماشاء اللہ، کتنے پیارے جذبات ہیں۔ سارا سال جشن ولادت مناتے رہنا چاہیے۔ میں بھی یہی بولتا رہتا ہوں آپ لوگوں کو، جبھی تو میں جھنڈے مطلب یعنی کہ سبز جھنڈے ہر اجتماع میں وہ ترکیب بناتا ہوں کہ ہر اجتماع میں اپنے جھنڈے لہراتے رہیں سبز۔ لیکن یہ کہ کوئی بھی تقریب ہوتی ہے نا وہ اپنے وقت پر ہی جمتی ہے، یعنی کہ جس تسکو احتشام کے ساتھ ہم روشنی کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، وہ گھر گھر جھنڈے لگاتے ہیں، یہ سارا سال ممکن نہیں ہے۔ انڈرسٹوڈ ہے؟ تو یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سارا سال چرچا ہوتا رہے، یہ یوں چاہتے ہیں۔ تو یہ کاش عملی طور پر دعوت اسلامی میں آ کر دیکھیں کہ سارا سال چرچا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، اپنی آنکھوں سے آ کر دیکھ لیں، کانوں سے سن لیں، بلکہ مدنی چینل بھی جو پابندی سے سنتا رہے گا نا اس کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ دعوت اسلامی سارا سال جشن ولادت منا رہی ہے، یعنی کہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ سارا سال گویا منا رہی ہے۔ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اور اسوہ حسنہ کو اپنانے کا جہاں تک تعلق ہے تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا تنظیمی اعتبار سے کوئی ثانی اس وقت دنیا میں شاید نہ ہو۔ اتنی بڑی تحریک کہ جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو عام کرے اور لاکھوں کو داڑیاں رکھوا دے اور امام سجوا دے اور مسجدوں کو آباد کرے اور ڈھیروں ڈھیر نمازیوں سے مسجدیں بھر دے، الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے حصے میں آیا۔ امام کا تصور کہاں تھا؟ پہلے بڑے بوڑھے باندھتے تھے یا امام صاحبان ہوتے تھے وہ نماز کے وقت باندھتے تھے پھر اتار کے رکھ دیتے تھے، یہ میں نے خود دیکھا ہے جو عرض کروں۔ ایسے کئی امام ہوں گے جو باندھتے بھی ہوں گے لیکن میں بات کر رہا ہوں جنرل۔ لیکن آج اللہ کا کرم ہے کہ ایسے امام بھی ہیں جو سارا دن امامہ باندھتے ہیں اور عوام بھی ہیں جو سارا دن امامہ باندھتے ہیں، الحمدللہ۔ تو سب کے سب اگر آ جائیں اور یہ صحافی صاحب کے جذبات بہت اچھے ہیں، یہ بھی اگر دعوت اسلامی میں عملاً آ جائیں نا، اپنے اوپر سیرت النبی نافذ کر کے آ جائیں، بس انشاءاللہ مدینہ ہو جائے گا، مل جل کے انشاءاللہ کام کریں گے اور سنتیں عام کریں گے، دین کا ہم کام کریں گے انشاءاللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا الحمدللہ ہمارے اندرون سندھ کے اسلامی بھائی ٹھٹھا، سجاول، گھارو، دھابے جی اور اس طرح میرپور ساکرو، گاڑو، بدین، گولارچی، یہاں سے الحمدللہ آپ کی زیارت کے لیے تشریف حاضر ہوئے ہیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، اور کئی اسلامی بہنیں الحمدللہ ہاتھوں ہاتھ راستے میں بھی امامہ شریف کا تاج سجا لیا ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ سب یہاں پہنچ گئے ہیں؟ جی الحمدللہ، عالمی مدنی مرکز فیضان ابو الدین جی الحمدللہ۔ مرحبا مرحبا، آپ سب کی آمد مبارک ہو۔ پاپا یہ الحمدللہ باب المدینہ کی کابینہ ہے، رضوی ضیائی کابینہ، تو ان میں یہ تمام شہر شامل ہیں الحمدللہ۔ یہ کئی ایک تو دوپہر سے نکلے ہوئے باپا، نہیں ماشاءاللہ بڑی قربانی ہے ان کی، بڑا سفر کر کے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو یہ تو یعنی قربانیاں دینے والے لوگ ہیں الحمدللہ۔ تو اس کا مطلب یہ لینا چاہیے کہ انشاءاللہ یہ دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے عاشقان رسول یہاں سے ہاتھوں ہاتھ مزید مدنی قافلے میں سفر کریں گے، ایسا ممکن ہے؟ باپا آپ جیسا قربانیاں دینے والے لوگ ہیں یار یہ تو، سبحان اللہ۔ فرمائے انشاءاللہ یہ سب جشن ولادت کی دھومیں ہمیں پوری دنیا میں مچانی ہے نا۔ تو اپنے اطراف میں جو بھی ذمہ داران ہیں خاص کر ان کو میری مدنی التجا ہے کہ اپنے شہر میں کوئی بھی جشن ولادت یعنی عید میں نہ رکے، سب اطراف گاؤں گوٹ میں جا کر عید منائیں اور وہاں یعنی مل کے وہاں جلوس نکالیں، وہاں سجاوٹیں کریں۔ آخری کیا اپنے گھر کو ہی سجانا ہے خالی، باپا حاضر ورنہ یہ نعرہ لگانا چھوڑ دیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو گھروں سے باہر نکلنا ہوگا، لبیک
اپنے گاؤں سے، اپنے شہر سے، اپنے قصبے سے، اپنے ملک سے باہر جانا ہوگا، حیرت تبھی ساری دنیا میں پھیلیں گے نا. اور ایک رنگ ہو جاؤ، سبز رنگ. باپا آپ کی بارگاہ میں آ گئے، ایک رنگ ہو جائیں گے. ساری دنیا میں سبز رنگ اس وقت چھایا ہوا ہے. تو سر پہ جن کے کالا رنگ ہے نا، یعنی بال نظر آ رہے ہیں، وہ سبز رنگ سے ڈھانپ دو اس کو، سبز پوش بن جائے انشاءاللہ. ماشاءاللہ یہ کہ سب اسلامی بھائی، یہ کشمیر، یہ اپنے کشمیر کے کوٹلی کے اسلامی بھائی جو جمع ہوئے ہیں، یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان سب کو اللہ اور رسول سے محبت ہے نا. یہ تو ہم اس نظر رکھیں گے ان کے بارے میں. اور یہ جبھی تو جمع ہوئے ہیں، ورنہ کون آتا ہے. اور ایسی سخت سردی میں سب نے گرم گرم کپڑے میرے خیال سبھی نے پہنے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب وہاں سردی بھی ٹھیک ٹھاک ہے. اور جشن ولادت کا بھی ان کو لگتا ہے کہ بہت جذبہ ہے یار. تو ماشاءاللہ یہ کہ کشمیر والے بھی قافلوں میں سفر کریں گے. باپا الحمدللہ یہ بھی تیار ہیں. تو ان کو تو زیادہ کرنا چاہیے. یہ تو ایسے زلزلے سے دو چار ہوئے، یہ بچ گئے، مرتے مرتے بچے ہیں، پھر بھی ماڈرن ہے یار. یہ ان کو تو مطلب ایسا نیک ہونا چاہیے کہ ہم سب ان کو دیکھ کر اپنے نیکیوں کا درس لیں. یہ داڑھی منڈے تقریباً شیوڈ اور ننگے سر، اور یار کیسے ہوا یار. آپ نے تو خود لاشیں اٹھائی ہیں، ابھی تھوڑا ہی تو عرصہ ہوا یار. آپ کو تو زیادہ مطلب ہے کہ آپ کے اندر ایسا مذہبی رنگ ہو کہ دیکھنے والا غیر مسلم دیکھے تو یہ نہ بولے کہ تو میرے جیسا ہے، یہ بولے کہ بھائی یار مجھے اس جیسا بننا ہے، مجھے مسلمان کر لو بھائی. تو چلیے توجہ نہیں ہوگی، آج میں نے توجہ آپ کو دلا دی. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عاشقان رسول، نماز ہر مسلمان پر فرض ہے نا. یہ معاف نہیں ہو سکتی، نہ اس کا بدل ہو سکتا ہے کہ بھئی چلو تھوڑی رقم دے دی تو نماز سے چھٹی ہو گئی، 200-500 روپے جمع کرا دو ہر ہفتے، تو اب 5 نمازیں ہم نے روز نہیں پڑھنی ہے. ایسا نہیں ہے. نماز تو انفرادی طور پر فرض عین ہے سب پر، ہر ایک پر اپنی اپنی نماز فرض ہے. تو جو نماز نہیں پڑھتا وہ سخت گناہگار، اور ایک نماز بھی جو کر دے، فتح رضویہ شریف میں، کہ وہ ہزاروں سال جہنم میں رہنے کا حقدار ہے. جہنم جہنم جہنم، ہم نے نام بہت سنا جہنم کا. جانتے جہنم کیا ہے؟ حدیثوں میں یہ مضامین ہیں کہ جہنم کو اگر سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے، سوئی کی نوک کے برابر، تو اس کی تپش یعنی گرمائش، اس کی ہیٹ اور اس کی بدبو سے دنیا کی ساری مخلوق مر جائے. اتنی اس کی ایسی گرمی. آپ کے گرمی بھی تو آتی ہوگی نا، تو یہ تم کچھ بھی نہیں ہے. وہ گرمی ایسی کہ لوگ مر جائیں جس سے. اور اگر جہنمیوں کو جو مشروب، جو ڈرنک پلایا جائے گا، پینے کی چیز پلائی جائے گی، وہ اس مشروب کا ایک ڈول اگر دنیا میں بہا دیا جائے تو دنیا کی ساری معیشت، روزگار، درخت، پھل پھول سب تباہ و برباد ہو جائے. ایک ڈول، اتنا خوفناک. تو جو جہنمی اس کو پیے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ پتہ ہے کیا حال ہوگا اس کا؟ جب جہنمی جہنم کا مشروب پیے گا، مائع حمیم جس کو کہا گیا، تو وہ اس کے منہ کے قریب جاتے ہی، اس کا پیالہ منہ کے قریب جاتے ہی منہ کی کھال گل کر اس میں گر جائے. ایسا گرم ہوگا وہ. اور جب یہ پیے گا، اس کو پینا پڑے گا، پلایا جائے گا، اس کو پیے گا. جب اس کو پیے گا تو اس کے پیٹ میں جاتے اس کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، اندر کے جو بھی حساب کتاب ہے اس کو ٹکڑے کر کے پیچھے کے رستے سے بہا دے گا. جہنم بہت خوفناک، بہت خوفناک. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. تو نماز جس نے بھی ترک کی، ایک نماز بھی چھوڑ دی، تو ہزاروں سال جہنم میں عذاب کا حقدار ہے. جہنم کے ہزاروں سال بھی ایک نماز. خدا کی قسم، جہنم کے عذاب کا ایک لمحہ، ایک سیکنڈ کا بھی کروڑواں حصہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو ہم نمازیں ترک کر کے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار کیوں بنائیں؟ تو میرے سارے اسلامی بھائی جتنے یہاں بیٹھے ہیں، جتنے کوٹلی میں بیٹھے ہیں، جتنے فیضان مدینہ میں یہاں حاضر ہیں، جتنے ناظرین ہیں، سب کے سب نیت کریں
کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ذرا کوٹلی والے بھی دکھا دو, سب نیت کریں ہیں سارے. ہاں وہ سب دکھاؤ میرے کو, کس کس نے ہاتھ نہیں اٹھایا وہ بھی دیکھ لوں میں. سب نے نیت کر لی. ہاں ماشاء اللہ. دیکھو سب, دیکھو اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں نا بیچارے, سب ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا, اب نمازیں تو پڑھیں گے آپ, لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جتنی نمازیں اب تک پچھلی رہ گئی ہیں کسی کی, اگر یہ نہیں کہ سارے یہ جو شیوڈ ہوتے ہیں وہ بے نمازی ہوتے, ایسا نہیں. ماشاءاللہ بعض شیوڈ بہت پکے نمازی ہوتے ہیں. تو جنرل بات کر رہا ہوں کہ اس میں بعض ہوں گے بے نمازی بھی ہو سکتا ہے ہوں, اور نہ بھی ہو تو اور پکے ہو جائیں گے نماز میں انشاءاللہ. تو جنرل میں سب کو سمجھا رہا ہوں, ناظرین کو بھی سمجھا رہا ہوں. ناظرین سے تو ہاتھ اٹھوانے سر ہے کہ اس کو تو ہم اسکرین پر دکھا نہیں سکتے ناظرین کو. تو اب جن کی نمازیں پچھلی رہ گئی ہیں وہ آج سے نماز شروع کریں گے تو معاف نہیں ہو جائیں گے. آج رات, ابھی آپ کے ہاں بہت رات باقی ہے, جن کے ہاں باقی ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ آج کی رات کی عشاء نہیں پڑھی تو وہ بھی عشاء پڑھے بغیر نہ سوئیں. ہاں رات میں پڑھ لیں, ساری رات اس کا وقت ہے. سحری کا وقت ختم ہونے تک اس کا وقت موجود ہے عشاء کا, اس کو پڑھ لیجئے. اور جتنی رہ گئی ان کا بھی حساب لگائیے, اور ان کو قضا عمری کرنا ہوگا. اگر بہت ساری رہ گئی ہیں پچھلی نمازیں, یہ توبہ سے معاف نہیں ہوتی, توبہ تو کرنی ہوگی. تو تاخیر کا لیٹ جو کیا نا, یہ گناہ معاف ہوگا کہ قضا کر ڈالی, لیکن اس کو قضا پڑھنی بھی ہے, یہ ضروری ہے نا. کسی سے ہم قرضہ لیں اور لیٹ ہو جائے, بولے اب آئندہ کسی کا قرضہ نہیں دباؤں گا, تو یہ 2-4 کے جو قرضے وہ معاف ہو تھوڑی, تو گھر کا گھیراؤ کر لیں گے, آپ کے ڈھونڈتے ہوں گے آپ کو کدھر رہی ہے. پھر آپ کو قرضہ تو ادا کرنا ہی پڑے گا, سوری بھی کہنا پڑے گا نا کہ یار میں نے بہت دیر لگا دی, معاف کرنا. تو یہ آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کی وہ زبان میں نے عرض کر دیا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی توبہ بھی کرنی ہے کہ میں نے لیٹ کر دی, نماز قضا کر دی, اور ادا بھی کرے, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو نماز قضا کرنے کا طریقہ, قضا عمری کا طریقہ, اس میں کچھ فیسیلٹیز بھی ہیں قضا عمری میں. تو یہ سب نماز کے احکام جو کہ مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب ہے, اس میں 12 رسالے ہیں, اس میں ایک رسالہ ہے قضا نماز کا طریقہ. تو وہ آپ ضرور پڑھ لیجئے, اس میں قضا کرنے کا طریقہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے. انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی بھی کچھ رہے گی, اور نماز بہرحال اپنے قضائیں کرنی ہے, ناظرین نے بھی کرنی ہے. اگر آپ ایسے ملک میں کہیں سن رہے ہیں, یورپین ممالک میں ہر جگہ ظاہر مکتبۃ المدینہ نہیں ہے, افریقہ میں کئی جگہ پر ہیں, کہیں نہیں ہے, تو جہاں مکتبۃ المدینہ نہیں ہے, کتاب اویلیبل نہیں ہے, تو مایوس نہ ہو. یہ کتابیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی آپ کے لیے دستیاب پائیں گے. اس کو اس میں سے نکال کر اس میں سے پڑھیں, چاہے تو پرنٹ آؤٹ کریں. اسکرین پر وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ دکھائی جا رہی ہے, ماشاءاللہ انگلش میں بھی آ گئی ہے, لاؤز آف صلاح. تو اپنی مجلس کرتی ہے نا, کتنی 27 زبانوں تک پہنچ گئے نا, مختلف رسالوں کی اور کتابوں کی غالباً ترجمہ کرتے ہوئے. جی بابا, ہے نا 27 زبانوں تک. جی بابا, دنیا کی 27 زبانوں میں اپنے مکتبۃ المدینہ کی جو مطبوعات ہیں, شائع کردہ چھاپی ہوئی کتابیں, وہ تقریباً 27 زبانوں میں دنیا کی, وہ ان کا ترجمے ہو رہے ہیں, کچھ ہو گئے, کچھ ہو رہے ہیں, ٹرانسلیشن مختلف زبانوں میں ہو رہے ہیں. انشاءاللہ ہر زبان میں جا کر کام کریں گے انشاءاللہ. مدنی چینل تو میں یقین کریں کہ مجھے بلا مبالغہ کہوں گا کہ سب سے اچھا لگتا ہے مجھے. اور اس میں جتنی کہ ماشاءاللہ انفارمیشن اور دین کے قریب باقی دنیا کو بھی مسلمانوں کے علاوہ لانے کے لیے جو کہ خدمت مدنی چینل کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے. اور میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ چینل کو اور کامیاب کرے, اور اس سے بڑھ کر جو خدمت کر رہے ہیں اس سے زیادہ کر سکیں. بہت ہی بڑی مبارکباد کا یہ اور موقع ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو نصیب فرمائے, اور اس میں بڑھ چڑھ کر ہمیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس خوشی میں اور اپنے اس میں میلاد میں حصہ لینا چاہیے. تو میں مولانا صاحب کو بھی اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں بہنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ اس میلاد کے صدقے ہماری تمام تکالیف, ہمارے ملک کی تمام مشکلات دور فرمائے, اور ہمیں اس ملک کو, پاکستان کو, ہم سب کو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ صحیح مسلمان بننے کی توفیق دے اور خوشیاں دے اللہ. اچھا, اب یہ کہ کوٹلی والے اسلامی بھائی نماز کے لیے تو ماشاءاللہ راضی ہو ہی گئے, اگر نہیں بھی تھے بعض تو یہاں والے بھی. اچھا,
اب یہاں والوں نے تو 25 ماہ 12 ماہ بھی پیش کی ہے. اب کوٹلی دیکھو کیا دیتا ہے. یہ تو جس کے ہاتھ میں مائک ہے وہ حاضر ہے نا. بات کا اظہار کیجیے انشاءاللہ ہم بھی باپا کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. باپا یہ جو کشمیر کے اسلامی بھائی ہیں نا، ان کے بہت سارے رشتہ دار UK، یورپ اور ان ممالک میں ہیں. جی ہاں. تو یہ یہاں سے نیکی کی دعوت بھی اپنے خاندان والوں کو دیں. وہاں ہمارے الحمدللہ UK یورپ میں مراکز قائم ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، مدنی قافلے سفر کرتے ہیں. اور دوسرا پاپا یہ جو کشمیر والے ان کو UK یورپ کے ویزا بھی بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں. جی ہاں. تو یہ مدنی قافلوں میں اگر سفر کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ وہاں جا کر مدنی کاموں کی دھومیں مچائیں گے انشاءاللہ. یہ کوٹلی تو غالباً منی لندن کہلاتا ہے کہ نہیں پاپا؟ یہی میرپور کوٹلی یہ جتنے پورا ایریا جو ہے نا پاپا منی لندن. یعنی ان کا رخ ہی یورپ کی طرف، وہ یورپ UK کی طرف ہے. ان کا رخ بدلنا ہے، اپنا مدینے کی طرف کرنا ہے. اللہ آمین. اب UK کوئی جائے بھی نا مدنی کاموں کے لیے جائے تو گویا اس کا رخ مدینے کی طرف ہے. اور پاؤنڈ کمانے کے لیے جائے تو اب سمجھدار ہے ان کے لیے. پھر اپنا شہر یہ ہے پاؤنڈ اور ڈالر کمانے والوں کے لیے. کوئی لندن میں جائے گا، کوئی امریکہ جائے گا، مدینے کی طرف دوڑے گا دیوانہ مدینے کا انشاءاللہ عز و جل. تو چلو اب جو پاؤنڈ کمانے اب نکل ہی گئے، ہاتھ چھڑا کر بھاگ گئے، اب ان کو پکڑ کے واپس لاؤ یار مدینے کی طرف. ان کا رخ ہی کر دو، بھلے وہیں رہے لیکن رخ مدینے کی طرف ہو جائیں گے. پاؤنڈ کی طرف ہی مکمل رخ نہ ہو، مدینے کی طرف ہو، دین کی طرف ہو، مسجد کی طرف ہو، نمازوں کی طرف ہو، سنتوں کی طرف ہو، سنتیں پھیلانے کی طرف ہو، دوسروں کو نمازی بنانے کی طرف ہو. ان کا رخ یوں کر لیتے اپنے. اب یہ چلے گئے واپس تو لا نہیں سکتے نا، تو وہیں سے رخ بدل دیتے ہیں. رخ ادھر ہے جدھر مدینہ ہے، یہ کر دو ان کا. سبحان اللہ. یہ 25 ماہ کے لیے اسلام میں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں ماشاءاللہ. 25 ماہ کے لیے. سبحان اللہ. قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو. گر مدینے کا غم چاہیے چشم نم، گر مدینے کا غم چاہیے چشم نم، لینے یہ نعمت قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو. چاہو گر برکتیں قافلے میں چلو، چاہو گر برکتیں قافلے میں چلو، پاؤ گے عظمتیں قافلے میں چلو، 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 قافلے میں چلو. 12 ماہ کے لیے 30 دن کے لیے، 12 ماہ کے لیے 30 دن کے لیے، 12 دن دے ہی دو قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو. باپا الحمدللہ رب العالمین ہمارے کوٹلی کشمیر کے اس اجتماع میں 4 اسلامی وقف مدینہ ماشاءاللہ اور 5 اسلامی بھائی 12 ماہ کے ماشاءاللہ قبول فرما لیجیے. مرحبا 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 اہلا و سہلا. تو اب جی جتنے اسلامی باپا نیچے حاضر ہیں، اتنے اسلامی بھائی اوپر والے پورشن میں بھی ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرما دیجیے. تو یہ عقیدت میں محبت میں آ گئے تو اب ان کو مطلب پہلے نماز کی طرف ترغیب ہو، اور داڑھی کی بھی ترغیب، یعنی کہ جس پر ہمارا ظن غالب ہے کہ ہم بولیں گے تو یہ توبہ کر لے گا، رکھ لے گا تو واجب ہو جائے گا. لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ہم بولیں اور کوئی رکھ لے. یعنی اس دور میں داڑھی رکھنا بہت ہی لوگ بوجھ سمجھتے ہیں، مشکل سمجھتے ہیں، مطلب معاذ اللہ بوجھ نہیں، بہت مشکل سمجھتے ہیں. اگرچہ ایسا نہیں ہے لیکن نفس پر ظاہر ہے کہ بہت بوجھ ہے، نفس پر گرا کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ کیا کہے گا، میری
माहौल है, तो मेरी दुकान है, तो फलां है, तो मैं बोलता ज़्यादा हूँ तो लोग फिर मुझे ज़्यादा बोलूँगा तो मुल्ला मुल्ला करेंगे। तो इसमें कि दाढ़ी रखेगा तो कुफले मदीना का भी अल्लाह करे जहन बने कि कम बोले ताकि दाढ़ी को कोई बुरा भला ना कहे, इमामे को बुरा भला ना कहे, आँखों का, ज़बान का कुफले मदीना हो, पेट का भी जहन नसीब कुफले मदीना हो, सेहत भी अच्छी रहे, पेट के कुफले मदीना से कम खाने से तो मदनी काम ज़्यादा कर सकेगा, इबादत ज़्यादा कर सकेगा इंशाअल्लाह जल्ल जलालू। तो इस तरह वाला लिए कि जो इस्लाम भाई खड़े हुए तो बेशक वो खड़े हुए इमामे के लिए, लेकिन आपका जी चाहे तो इमामा बांध लेना, अच्छी बात है, ये सुन्नत है। अगर कोई इमामा नहीं बांधता तो गुनाहगार नहीं है, और कोई किसी को ये बोले नहीं कि तुम खड़े हुए तो इमामा क्यों नहीं बांधा। हाँ, दाढ़ी वाजिब है, ये नहीं रखेगा तो गुनाहगार होगा, है ना। दाढ़ी मुंडाना और एक मुट्ठी से घटाना हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी मुबारक की तरगीब कुछ इस तरह भी दिलाई है, ये मजमून हदीसों में है कि मूँछों को पस्त करो, मूँछें पस्त करो, हल्की करो, और दाढ़ियों को मुआफ़ी दो यानी बढ़ने दो, और आतश परस्तों यानी आग पूजने वालों की मुशाबहत ना करो, यानी उनकी नक्काली ना करो कि ये लोग चेहरा साफ कर देते तो तुम ऐसा ना करो। तो मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म दिया है। इमामा शरीफ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूर सजाया है, लेकिन इसका हुक्म उस दर्जे का नहीं है कि जिसको वाजिब कहें और ना पहनने वाले को हम गुनाहगार कहें, ऐसा नहीं। यानी अगर किसी इमाम ने भी इमामा नहीं बांधा तब भी उसके पीछे नमाज हो जाती है। ये नहीं कि साहब इसने इमामा नहीं बांधा तो अब इसके पीछे नमाज नहीं होती, नहीं, ऐसा नहीं। इमामा सुन्नत मुस्तहब्बा मुस्तहब है, नहीं बांधेगा गुनाहगार नहीं है, ये रट लें। बाद मुबल्लिगीन हमारे बहुत सख्ती करते हैं इमामे पर, ऐसा नहीं कि वो इमामा नहीं बांधता तो वो यूं नऊज़ुबिल्लाह ग़ीबतों में पड़ जाते हैं, नहीं, ये तो उल्टा आप फंस रहे, शैतान ने आपको अपना खिलौना बना लिया है। तो बहरहाल ये कि इमामे की तरगीब तो हम दिलाते ही हैं कि ये हमारी पहचान है, और सुन्नत तो है ना, और सुन्नत में अज़मत है। 2 रकात इमामे के साथ नमाज पढ़ना ये 70 रकातों से बेहतर है ना। और आप लोग देखो ना, अक्सरियत कारोबारी लोग हैं, यूके क्यों जाते हैं, इधर वतन छोड़ के, पैसे ज़्यादा मिलते हैं, तो इसलिए नमाज 2 रकात में इतनी देर लगी, इमाम असर पे था तो 70 रकातों से बेहतर हो गई। अब खुदा जाने कितनी बेहतर हो, 70 माने 70। तो इसलिए इमामा तो बहरहाल बांधना चाहिए, जुम्मे का इमामा भी बांधना चाहिए कि जुम्मे को जुम्मा इमामे के साथ जुम्मा जो है 70 जुम्मों के बराबर है, और जुम्मे के इमामे वाले पर सूरज डूबने तक फरिश्ते दुरूद भेजते, उस पर फरिश्ते दुरूद भेजते, रहमत उस पर भेजते फरिश्ते। तो इसलिए वो इमामा शरीफ तो फजीलत बहुत है, इसको तो तर्क नहीं करना चाहिए, कब्र तक साथ जाए इमामा तो। लेकिन ये कि इस पर सख्ती आप लोग किसी पर जो आए हुए ना करना। और दाढ़ी का भी अगर किसी ने वादा कर लिया हो तब भी अगर नहीं रखा बिलफर्ज उसने, तो उसको ये भी ना कहेगा आपने वादा किया था, वरना फिर वो आने से भी रहेगा। एक वाक़या मेरे साथ हुआ था कि मैंने एक को दाढ़ी के लिए कन्विंस किया, इन्हें इनफिरादी कोशिश की, उसने हाँ बोल दिया। अब बेचारा कारोबारी आदमी था, उसने नहीं रखी दाढ़ी। वह इज्तिमा में आया, और आता था वो इज्तिमा में, तो इज्तिमा में फिर भी आया, तो मैं उसी तरह जिस तरह मिलता हूँ मैं उससे मिला। तो उसने अपने दोस्त से कहा और उसने मुझे कहा कैसा लगता है कि इलियास भूल गया है कि मैंने दाढ़ी का वादा किया था। पता कि वो इलियास भूला नहीं है, उसकी हिकमत अमली है कि वो चाहता है कि तू आया कर। इलियास की मंजिल दाढ़ी नहीं है, बहुत कुछ है, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आते रहे वो इस्लामी भाई। अब दाढ़ी भी पूरी एक मुट्ठी है उनकी, और इमाम में भी मैंने कई बार इनको देखा है, यहाँ भी आकर बैठ जाते हैं उसने मदनी मुजाकरों में, यानी अब तक वो गोया मतलब अपने से वाबस्ता है, वो बहुत पुराना वाक़या है। अगर मैं इनके गले पड़ जाता, तुमको शर्म नहीं आए, तो ये शायद मुझसे लड़ता तो नहीं, लेकिन आइंदा हमारी गली का रुख ना करता। तो अल हिकमत दालतुल मोमिन, हिकमत मोमिन का गुमशुदा ख़जाना। फिर इस तरह की रफ लैंग्वेज दिल आज़ारी का बाइस भी बनती है कि ज़बरदस्ती नहीं है, हम ज़बरदस्ती करने के मजाज नहीं है कि खींच के दाढ़ी निकालें किसी की। हमारा काम है तरगीब, 1 बार 2 बार 100 बार, कभी तो मानेगा। कुरान पाक में है वदक्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, तर्जमा कंजुल ईमान, और समझाओ
کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو الحمدللہ اپنا دعوت اسلامی کا کام سمجھانا ہے، اڑی کرنا نہیں ہے. ضد کرنا، اڑی کرنا، ایسی ضد کہ جو بندے کو بھگا دے اور وہ بدزن ہو جائے، ہمارے خلاف ہو جائے، یہ ہمارا کام نہیں. یہ سارے مبلغین دنیا میں جو بھی سن رہے ہیں کہ ہمارا کام صرف ترغیب ہے، مار کر اس کو ادب کرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ترغیب. تو انشاءاللہ یہ سارے اسلامی جو جمع ہوئے اچھے تاثر لے کر جائیں گے. اب اتنا کریں، یہ ماشاءاللہ یہ جذبہ آپ کو لے آیا ہے تو اتنا تو کر دیں کہ میرے کو جشن ولادت کا ایک تحفہ سارے کے سارے مل کے 3 دن کا ایسا دیں کہ آپ اپنے 10 11 12 ربیع النور یہ اپنے شہر کے باہر منائیں. 10 11 12 ربیع النور انشاءاللہ ہر جگہ جشن ولادت کی مرحبا کی دھومیں مچائیں گے انشاءاللہ. باپا آپ کی یہ انفرادی کوشش دیکھ کر پچھلے سال کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک اسلامی بھائی پر آپ کئی سالوں سے انفرادی کوشش فرما رہے تھے. تو ایک موقع پر جب ہم کچھ ذمہ دار آپ کی خدمت میں حاضر تھے تو ان کا فون آیا تھا کہ الحمدللہ میں سفر میں ہوں. تو آپ نے کچھ اس طرح سے اظہار فرمایا تھا کہ میں کئی سالوں سے ان پر انفرادی کوشش کر رہا تھا. الحمدللہ آج انہوں نے سفر کیا اور انہوں نے اس بات کی نیت کی کہ اب میں ہر 15 دن میں مدنی قافلے میں سفر کروں. الحمدللہ. ہاں تو یہ کہ کوشش، انفرادی کوشش ترک نہ کرے. آج نہیں تو کل مان جائے گا. منوانا ہمارا کام بھی نہیں ہے نا، ہمارا کام پہنچانا ہے. اور پہنچائیں گے تو ثواب کے حقدار بن جائیں گے. منوانا تو نبیوں کی ڈیوٹی بھی نہیں تھی، انبیاء علیہ السلام کی بھی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ کسی کو مطلب پکڑیں تو اس کو مسلمان بنا کر ہی چھوڑیں. غیر مسلم کو جو تبلیغ فرمائی، یہ حضرات تبلیغ فرمائی. تبلیغ کے معنی ہی پہنچانا ہے. تبلیغ معنی پہنچانا. تو ہم بولتے ہیں یہ جاتا ہی نہیں ہے، ڈھیٹ ہے، چھوڑو اس کو. تو پھر غیبتوں میں پڑیں گے، تہمتوں میں پڑیں گے، تکبر میں پڑیں گے کہ اس کو مطلب ہم نے ڈھیٹ بولا. وہ ڈھیٹ ہے تو ہم کیا ہیں؟ ہم بھی کوئی چھوٹی موٹی اینٹ ہے. ہم وہ صحیح آدمی، ہم غلط ہے کہ ہم نے اس کو ڈھیٹ بولا. کیوں مدنی قافلے میں سفر کرنا کوئی فرض یا واجب تو نہیں ہے نا. ارے ثواب ہے، جائے تو اچھا ہے، نہ جائے تو گناہ گار نہیں ہے. ورنہ تو کروڑوں اربوں مسلمان گناہ گار ہو جائیں گے جو مدنی قافلوں میں سفر نہیں کرتے. خود دعوت اسلامی کے اندر رہنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے. تو یہ تو اپنی تحریک ہے، ترغیب ہے نا، اپنی کام اپنا رغبت ہے، ترغیب. سب تک سنت پہنچانی ہے. ڈنڈے مار کر ان کو عمل کروانا میرا آپ کا کام نہیں ہے. ہم اس لیے نکلے بھی نہیں ہیں. تو سب کو محبت سے وہ جنت کی رغبت دلاتے ہیں، جہنم سے ڈراتے ہیں. خوف خدا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہم لوگ مطلب ہے کہ ترغیب دیتے ہیں. یہ اپناؤ، اس میں دنیا آخرت کے فائدے. الحمدللہ لوگ دعوت قبول کر ہی رہے. تو نرمی سے کہیں گے تو قبول کریں گے، سختی کریں گے تو بھاگ جائیں گے. ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا ماشاءاللہ یہ 3 دن کے لیے ہو گئے 10 11 12. سارے عاشقان رسول پھیل جاؤ دنیا میں اور عشق محمد کی ہر جگہ شمع جلا دو اور سبز پرچم لہرا دو چاروں طرف. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا، برکت والا نبی کا جھنڈا، اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا. گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، حاضر کی آمد مرحبا، ناظر کی آمد مرحبا. سب مل کر بولو مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا. آقا کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، جانا کی آمد یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. پکارو یا
रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। मदनी चैनल दीन की तरवीज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम सब घरों में और अपने बच्चों के साथ मिलकर देखते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है मदनी चैनल वालों से कि मतलब ये जो काविशें हो रही हैं इस्लाम की चीज़ें जो अपने घरों में हम तरवीज के लिए काम करते हैं, जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें बहैसियत मुसलमान पता तो होती है लेकिन हम बाज़ औक़ात वो चीज़ें भूल जाते हैं और टाइम पे हमें याद नहीं आती, तो वो मदनी चैनल के तवज्जुह से काफ़ी सारी चीज़ें रिमाइंड हो रही हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अपने मज़हब के लिए, अपने मसलक के लिए तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन दीगर जो मज़हब हैं उनको अपने मज़हब के लिए राग़िब करने के लिए क्या ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं जिसकी वजह से वो मतलब मुसलमान या इस्लाम को कबूल करने में एक अहम संग मील साबित हो सकते हैं? माशाअल्लाह, बहुत अच्छा जज्बा आपका। आप अगर मुस्तकिल मदनी चैनल देखते होते तो शायद ये सवाल पैदा ना होता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ गैर मुस्लिमों को भी इस्लाम की दावत देते हैं। हमारे मुबल्लिगीन जब सफ़र पे जाते हैं तो वहाँ भी गैर मुस्लिम जूक दर जूक इस्लाम में दाखिल होते हैं और अभी तो तादाद भी नहीं पता, इतने गैर मुस्लिम मुसलमान हो चुके हैं। निगरान शूरा के चंद रोज़ के लिए गए हुए मुख्तलिफ ममालिक के दौरे पर, तो बता रहे थे कि 3 काफिर मुसलमान हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुफ्ती साहब ने कलिमा पढ़ाया। अल्लाह ताला इनको और हम सबको ईमान पर इस्तिकामत अता फरमाए। एंड नाउ वार अगेंस्ट बैकबाइटिंग इज कंटिन्यू इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। द वे ऑफ ग्रीटिंग नाउ, अस्सलामु अलैकुम। तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आप इन मदनी चैनल देखते रहेंगे ना, क्योंकि आप तो सहाफ़ी हैं, ख़बरों के लिए आप मदनी चैनल की ख़बरें सुनते रहें तो भी काफ़ी मालूमात होती हैं ख़बरों के ज़रिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम गैर मुस्लिमों को भी इस्लाम की दावत दी जाती है। यहाँ तक कि पिछले रबीउन नूर में यहीं मदनी मुज़ाकरे में बस कोई सी बात निकली थी और हमने गैर मुस्लिमों को दरख्वास्त की थी कि आ जाओ, तुम भी आ जाओ इस्लाम के दामन में, क्योंकि ये इत्तलात तो है कि गैर मुस्लिम भी सुनते हैं मदनी चैनल को, बाज़ सुनते ये हैं इत्तलात। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें किसी ने कुछ अपने इश्काल भी पेश किए और इस तरह मुझे याद पड़ता है कि हाथों हाथ मदनी चैनल की इस दावत पर 2 गैर मुस्लिम मुसलमान हुए थे। तो ये हम अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते रहते हैं। आप भी अमली तौर पर आ जाओ ना दावत इस्लामी, मिलजुल कर इंशाअल्लाह इस्लाम को फैलाएंगे दुनिया में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। प्यारे बाबा जान ये इरशाद फरमाएं कि बाज़ लोगों को देखा गया है कि 12वीं की रात झूमते हैं, उनका ऐसा करना कैसा? जज़ाकल्लाहु खैरा। सही है जो करते हैं मदीना मदीना, हम भी करेंगे, हम भी झूमेंगे आका के जश्न विलादत की खुशी में। यार झूमना भी जुर्म हो गया, देखो तो सही यार। हालांकि बच्चा थोड़ा संभलता तो झूमता कि नहीं झूमता, बच्चा करता रहता नहीं, तो झूमना तो यार हमारी गुट्टी में है, समझे। हम इंशाल्लाह क़यामत में झूमेंगे इंशाल्लाह, और झूमते झूमते आका के नाम पर अंगूठे चूमते चूमते आका के पीछे पीछे जन्नत में चले जाएंगे। क्यों आज झूमे के सरकार आए, खुदा की खुदाई के मुख्तार आए। न क्यों आज झूमे के सरकार आए, खुदा की खुदाई के मुख्तार आए। न क्यों 12वीं पे हमें प्यार आए, न क्यों 12वीं पे हमें प्यार आए, कि आए इसी रोज सरकार आए। न क्यों आज झूमे के सरकार आए, मुसर्रत से हम क्यों ना धूमे मचाएं, मुसर्रत से हम क्यों ना धूमे मचाएं। हमारे शहंशाह हो सरदार आए,
शहंशाह वो सरदार आए। विलादत का सदका शाह जिंदगी भर, विलादत का सदका शाह जिंदगी भर, मदीने में हर साल अतार आए, मदीने में हर साल अतार आए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। प्यारे बाबा जान, बाज़ लोग बहस करते हैं और जब आपस में तकरार होती है तो ये बात तय होती है कि जो साबित कर देगा दूसरा उसकी तरफ हो जाएगा। तो प्यारे बाबा जान, हमारी रहनुमाई फरमा दें कि हमें अपने अकायद के हवाले से क्या जहन हमारा होना चाहिए। राय करम इस तरफ हमारी रहनुमाई फरमा दीजिए और हमारी इस्लाह फरमा दीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि देखो कौन हक पर है यार, अपने बात करते नहीं, मैं हक पे हूँ। आप कभी बोलना नहीं कि देखते क्या फैसला होता है, और अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हारा हो जाऊँ। मैं तुम्हारा होने का नहीं, मैं हार गया बोलने में तो मैं अपनी कमज़ोरी समझूंगा, मगर मैं हूँ तो मुस्तफ़ा का, तुम्हारा नहीं हो सकता। ये कभी बोला मत करो कि जो हार गया वो ये नहीं यार, ये बेकार जाहिलत है यार। किसी गैर मुस्लिम से लड़ोगे तो तुम बोलोगे क्या, तुम दलील दोगे तो मैं मान जाऊँगा, तुम्हारे मज़हब में आ जाऊँगा। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। पहले ही जा पहुँचोगे, बहस तो करने की नौबत बाद में आई। तो ऐसा बोला नहीं करो, नहीं आती दलील तो हमारी कमज़ोरी है, हमारे मज़हब की, हमारे इस्लाम की कमज़ोरी नहीं है। ना ये उलमा इस तरह करते हैं, जोहला इस तरह की करते हैं कि मैं तुम्हारे में आ जाऊँगा वरना तुम हमारे में आ जाना। ये तरीक़ा गलत, बहुत गलत तरीका, ख़तरनाक, ईमान लेवा तरीका। ये ईमान इससे जा सकता है। बल्कि वो आला हज़रत ने फतवा भी दिया ना इस पर। जैसे मिसाल के तौर पर कोई किसी यहूदी से बहस करे, मिसाल के तौर पर कि चलो हम दोनों बहस करते हैं कि मुसलमान का दीन सच्चा है, यहूदी का दीन सच्चा है, मौजूदा दीन यहूदी का। अगर तुमने मुझे कायल कर दिया तो मैं यहूदी हो जाऊंगा। अगर मुसलमान ये कहे तो कहने से पहले भले मुसलमान था, अब ये मुसलमान रहा नहीं, यहूदी हो चुका। इसने अपने इस्लाम को तो कमज़ोर समझा ना, इसके दिल में इस्लाम का होता तो कभी ऐसी इसकी ज़बान पर ये लाता नहीं कि मैं यहूदी हो जाऊंगा। नहीं, गुंजाइश है यहूदी होने की इसके पास, तो सिर्फ 100% पहले से ही इसके पास इस्लाम नहीं है, बेवकूफ़ के पास। तो इस तरह किसी को मत बोला करो कि मैं तुम्हारे मज़हब में आ जाऊँगा, तो मेरा कायल कर दो। तो जानता क्या है, जनाजे की नमाज याद है तुमको? जनाजे में कितने रुकन होते याद है? तो जब कुछ भी याद नहीं है तो कहाँ तुमको दीन के अकायद मालूम होंगे। ज़रूरत दीन की तारीफ मालूम नहीं, तौहीद की तारीफ हमको मालूम नहीं, रिसालत की तारीफ मालूम नहीं। वो मालूम क्या है, खामा खा मतलब उसके दीन में चला जाऊँगा मैं, नऊज़ु बिल्लाह। जिसको मालूम हो वो भी नहीं कह सकता, उसको भी इजाज़त नहीं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। पेशे के एतबार से मैं अखबार में फ़ोटोग्राफ़र। हज़रत साहब से मेरा एक सवाल जो है वो मेरे जहन में जो आ रहा है वो ये है कि अक़ामत से पहले कुछ लोग नमाज के लिए पहले खड़े हो जाते हैं, और कुछ जगहों पर देखने में ये आया है कि जब हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह कहा जाता है उस वक्त खड़े होते हैं। तो ये एक अजीब किस्म का कन्फ्यूजन है जो जहन में सही तरीके से आ नहीं रहा है। अगर हज़रत साहब मुझे इस सिलसिले में थोड़ा सा इसकी वजाहत फरमा दें तो ये कन्फ्यूजन जो है ये ख़त्म हो जाएगा, और मैं समझूंगा कि हज़रत साहब ने जो है वो एक बड़ी नेकी जो है वो कमाली है, और मैं हज़रत साहब का बेहद मशकूर व ममनून रहूँगा। मदनी चैनल, हज़रत साहब जिस तरह आपका मदनी चैनल जो है ये पूरी इस वक्त तकरीबन दुनिया में ही देखा जा रहा है, और इससे जो है वो इस्लाम को बड़ी तक़वियत मिल रही है। बहुत लोग मुसलमान हो रहे हैं, कमो बेश पौने 200 से ज़ायद ममालिक में ये चैनल देखा जा रहा है। तो यकीनन उसी हिसाब से इसके फ़वाइद भी जो हैं जो इस्लाम को हासिल हो रहे हैं। और ये मदनी चैनल जो है इसको देखने के बाद बहुत सारी मालूमात भी मिलती हैं जो अमूमन कहीं सुनने या देखने में नहीं आती, और आपके इसी चैनल की वजह से जो है वो लोगों को बेहतर मालूमात और दीन की बेहतर समझ जो है वो हासिल होती है। इस्लाम को फ़वाइद पहुँच रहे हैं, ये निकल गया होंगे मुझे, मुसलमानों को फ़वाइद पहुँच रहे हैं। इस्लाम तो सरापा फ़ायदा है। हदीस पाक में कि जब हय्या अलल फलाह कहा जाता था
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ طاہرہ سے برآمد ہوتے تھے، اور صحابہ کرام تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. تو اس لیے حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بہت مبارک مہینہ ہے جی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں دنیا میں تشریف لائے. میں مدنی چینل کے حوالے سے تمام مسلمانوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک میں اپنی زندگیوں میں تبدیلی اور بہتری لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ ہمت دے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چل کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکیں. دیکھیں، میں مولانا صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا جی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بڑی بڑی تقریبات ہوتی ہیں جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے، اور یہ مسلمانوں کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اس مہینے میں وہ اپنے دینی جذبات کا کھل کے اظہار کرتے ہیں. لیکن وہ کون سے ایسے اقدامات ہیں جو ابھی بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم حقیقی معنوں میں آج اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لے کے آئیں، اور اس ماہ مبارک میں کیا ہمیں ایسے پروگرام ترتیب دینے چاہیے، کیا ایسا انداز اختیار کرنا چاہیے کہ یہ صرف وعظ، درس اور تدریس کی حد تک محدود نہ ہو، بلکہ اس کے عملی اثرات جو ہے وہ مسلمانوں کی زندگی میں ایک تبدیلی کی شکل میں نظر آئیں. بڑے پیارے جذبات ہیں MNA صاحب کے. اس میں یہ کہ جیسے کہ وعظ اور تدریس کی حد تک نہ ہو، اس میں ان کی توجہ دلاؤں گا میں کہ یہ وعظ اور تدریس ہی وہ نعمت ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں نا کہ تبدیلی آئے، تو وعظ و تدریس میں شریک ہوگا، اس کے اندر تبدیلی آئے گی. تو وعظ و تدریس، اجتماعات میلاد، یہ سب تبدیلیاں لانے کے ذرائع ہیں. تو مسلمان اگر اس کی طرف راغب ہوں گے نا، اور یہ وعظ و تدریس کے جو سلسلے یہ سنیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل ان کو اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کا ذہن ملے گا. اب جیسے ہم اجتماعی میلاد کرتے ہیں، تو اب اس کی حد تک نہ رہیں تو پھر اور کیا کریں، ہے نا؟ ہم یہی کر سکتے ہیں، ڈنڈا مار کے تو ہم کسی کو نمازی بنا نہیں سکتے. تو ایسے بے شمار آپ کو شاید عیسائی بھائی ملیں گے کہ جو سب سے پہلے اجتماعی میلاد میں آئے ہوں گے، اور عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے، جشن ولادت کی برکت سے وہ نمازی بن گئے ہوں گے، سنتوں کے عادی بن گئے ہوں گے، اور مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر خود نیکیاں کرنے اور نیکیاں پھیلانے والے بن گئے ہوں گے، سنتوں پر عمل کرتے ہوئے سنتوں کی دوسروں کو ترغیب دلانے والے بن گئے ہوں گے، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے والے بن گئے ہوں گے، ہے نا؟ تو اس طرح یہ وعظ و تدریس کے سلسلے تو بڑھنے چاہیے، اور ان کو سننا چاہیے تاکہ ہماری زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہو، ہمارے ایمانوں کی حفاظت کا سامان ہو، ہمارے اعمال میں بہتریوں کا سامان ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کا